في القرآن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة القيامة: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ قیامہ کی پہلی 15 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس کا اعادہ بالکل نہ کروں تاکہ اب 2 نشستوں میں ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ مکمل کر لیں. سب سے پہلے جو 4 آیات آ رہی ہیں یہ ایک خاص اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین مقام ہے. پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ اس میں اچانک خطاب کا رخ بدل گیا. لا تحرک، مت حرکت دو، بہی لسانکا، اس کے ساتھ اپنی زبان کو. یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بہی کی جو ضمیر مجرور ہے وہ قرآن مجید کی طرف یا وحی الہی کی طرف راجع ہے. اس اعتبار سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون یہاں ایک ضمنی مضمون کی حیثیت سے آیا ہے. ترجمہ کر لیجئے ان 4 آیات کا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، مت حرکت دو اس کے ساتھ اپنی زبان کو کہ جلدی سے حاصل کر لو اس کو یا جلدی سے یاد کر لو اس کو. یہاں لفظ قرآن نہیں آیا. بہیک میں جو ضمیر مجرور ہے دونوں مرتبہ، یہ در حقیقت اس کا جو مرجع ہے وہ محذوف ہے، مقدر ہے، بالکل واضح ہے، اس لیے اس کو لفظاً یہاں ذکر نہیں کیا گیا. ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقیناً ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھوا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے پڑھوا دیں تو پیروی کرو اسی پڑھوانے کی. اس کا مفہوم میں بعد میں عرض کروں گا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت، بیان، تبیین، توضیح. یہ 4 آیات جیسا کہ میں نے عرض کیا یقیناً اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے ایک ضمنی مضمون ہے. لیکن اصول نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید کے اسالیب میں سے یہ بھی ایک اہم بات ہے، اصولی بات ہے فہم قرآن کے ضمن میں.
قرآن مجید میں اہم ترین علمی مضامین اکثر و بیشتر ضمنی حیثیت سے آئے ہیں۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، غیر منطقی ہے۔ الاہم فالاہم ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مضمون جتنا اہم ہو اتنی ہی اہمیت کے ساتھ، اتنی ہی وضاحت کے ساتھ، اتنی ہی صراحت کے ساتھ، اتنی ہی اس پر توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے اس کا بیان ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو خاص پس منظر میں نوٹ کیجئے، یہ میں تعارف قرآن کے ضمن میں یہ بنیادی مباحث پہلے بیان کر چکا، لیکن ہر جگہ پر جو اس کا محل ہے اس کے اعتبار سے اجمالی اعادہ مناسب ہے۔ قرآن مجید کی ایک قوم اولین مخاطب قوم تھی، وہ تھے اہل عرب، جن کی اکثریت بادیہ نشینوں پر مشتمل تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے ہی نہیں، فلسفہ منطق تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو پڑھے لکھے لوگ بھی ان کو انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر قرآن مجید اپنا اصل ہدف علمی مضامین کو بناتا تو وہ ان کے ذہنوں سے بالا تر ہوتی، وہ بات ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ پہلے انہیں فلسفہ پڑھایا جاتا، جو امہات مسائل ہیں ان سے ان کا تعارف کرایا جاتا، پھر فلسفیانہ اور منطقیانہ انداز میں انہیں ان باتوں کی تلقین کی جاتی۔ قرآن کے پیش نظر یہ تھا کہ ایک قوم کو موٹیویٹ کر دیا جائے، اس میں ایمان کی آگ بھر دی جائے۔ قوم بھی وہ تھی کہ جس میں جذبہ عمل بہت تھا، وہ علمی فکری قوم نہیں تھی اس اعتبار سے منطق اور فلسفے سے کوئی مناسبت رکھنے والی۔ سیمیٹک ریسز کے اندر یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام طور پر بھی ایک جذبہ عمل زیادہ ہوتا ہے۔ ایرین ریسز جو ہیں، آریائی نسلیں، ان میں فلسفہ منطق اس سے ایک گہری مناسبت ہے، لیکن یہ اہل عرب جو ہے یہ سیمیٹک سے، حضرت سام کی اولاد میں سے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام ان کی اولاد میں سے۔ تو سامی النسل اور آریائی نسل کی قوموں میں ایک بنیادی مزاجی فرق ہے، خاص طور پر ویسے تو یہ کہ سامی النسل یہودی بھی ہیں، لیکن یہ کہ ان کے اور یہ جو عرب کے بادیہ نشین ہیں ان کے مابین بھی ایک مزاجی فرق تھا۔ یہودی طویل عرصے تک مصر میں رہے، جو اس زمانے میں تمدن کا ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر تمدن کے یہی مراکز ہیں، ہند، چین، مصر، یونان، یہ پرانے مراکز ہیں چار۔ ایک افریقہ سے متعلق ہے، ایک یورپ سے متعلق ہے، دو کا تعلق ایشیا سے۔ علم، فلسفہ، علم نجوم، حیات، طب، ہندسہ، یہ سب انہی کی جگہ پر تھا۔ تو یہودیوں کے وہاں طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے ان کے اندر پھر بھی فلسفہ منطق اس سے ایک ممارست اور ایک مناسبت پیدا ہو چکی تھی۔ لیکن عرب کے یہ بادیہ نشین، چاہے وہ عرب عاربہ تھے اور چاہے عرب مستعربہ تھے، اب یہ بھی الفاظ ثقیل ہیں، عرب عاربہ وہ جو قدیم عرب ہیں، اور عرب مستعربہ وہ ہیں جو باہر سے آ کر آباد ہو گئے لیکن عرب بن گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جو قریش ہے وہ عرب عاربہ نہیں ہے بلکہ وہ عرب مستعربہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا تو وطن جو ہے اصل وہ عراق تھا، عراق سے وہ شام گئے، شام میں انہوں نے اپنا قیام رکھا، وہ تو حضرت اسماعیل کو لا کر یہاں آباد کیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ تو گویا کہ قریش بھی عرب مستعربہ ہے، تو عرب عاربہ ہوں یا عرب مستعربہ ہوں، یہ بادیہ نشینی کی وجہ سے ان کے اندر عمل کا جذبہ جو ہے وہ بہت شدید تھا، فکر منطق اس سے ان کو دلچسپی نہیں تھی۔ قرآن نے اپنا اصل اسلوب یہی رکھا ہے، فطرت انسانی کے مسلمات پر اپنے استدلال کو بیس کیا، وہ باتیں کہ جو عقل و فطرت سے مناسبت رکھتی ہیں بنیادی طور پر، منطق اور فلسفے سے نہیں، اور اصل شے یہ تھی کہ ان میں ایمان بھر دیا جائے اور جہاد کی روح جو ہے وہ ان میں پھونک دی جائے، تاکہ ایک تھوڑے سے عرصے میں وہ اسلام کو ایک عملی نظام زندگی کی حیثیت سے قائم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک مثال جو ہے نوع انسانی کے لیے پیدا کر دے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں خطاب ان کی عقلی سطح پر ہوتا ہے، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لیکن ظاہر بات ہے قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، نازل ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20ویں صدی کے فلسفی علامہ اقبال کو بھی آخر قرآن مجید ہی کے دامن میں پناہ لینی تھی، لہذا علمی مضامین موجود ہیں لیکن ضمنی طور پر۔ ظاہر بات ہے جو صاحب علم ہے،
صاحب فکر ہے، جس کے ذہن میں اشکالات ہیں، وہ چلتے چلتے ایک دم رک جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، ڈیرا لگا دے گا وہاں، اپنی مائکروسکوپ فوکس کر دے گا، غور و فکر کرے گا، وہاں سب کچھ مل جائے گا اسے۔ لیکن آتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، پھر قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو ایک اور بھی اشتیاق رہتا تھا۔ ایک تو یہ اندیشہ کہ کہیں بھول نہ جاؤں، لہذا پوری طریقے سے اس کو حفظ کرنا ہے۔ پھر ایک اشتیاق اور تھا کہ جلدی سے سبق یاد کر لوں تاکہ مزید جو ہے سبق ملے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید وحی آئے۔ اس لیے آپ اپنے اوپر مشقت جھیلتے تھے۔ اس مشقت سے وہاں بھی روکا گیا، سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ اس کی فکر نہ کیجئے، آپ بھولیں گے نہیں، ہم پڑھوائیں گے آپ کو۔ یہاں پر بھی وہی اطمینان دلایا گیا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ اگرچہ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بار بار ان آیات میں جو لفظ قرآن آ رہا ہے اس سے مراد شاید یہ قرآن ہے، یہاں لفظ قرآن بطور اسم علم نہیں آیا ہے، وہ تو آئے گا تو الف لام کے ساتھ آئے گا، القرآن۔ یہاں یہ فعل اور مصدر کے طور پر آ رہا ہے، قرآنہ، اس کا پڑھوا دینا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھوا دیں۔ ہر جگہ پر یہاں قرآن کی طرف اشارہ جو ہے وہ ضمیر سے ہو رہا ہے۔ یہ ضمیر جو ہے 6 دفعہ آئی ہے حالت جری میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ، یہاں حالت نصبی ہے مفعول، فاتبع قرآنہ پھر حالت جری ہے، ثم ان علینا بیانہ پھر یہ حالت جری ہے۔ تو 6 مرتبہ حالت جری میں اور 1 مرتبہ حالت نصبی میں وہی ہو یا ہی کی ضمیر ہے، اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے قرآن کی طرف، اسے قرآن کہیں، مصحف کہیں، وحی کہیں۔ باقی جو لفظ قرآن کی یہاں تکرار ہو رہی ہے وہ مصدر کے معنی میں۔ تو اس میں سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی جو لغوی بحث ہے اسے آپ اپنے ذہن میں پوری طریقے سے جاگزین کر لیں۔ لفظ قرآن کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ القرآن یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے۔ جو حضرات کو زیادہ پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتے وہ اس کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں کہ یہ اسم جامد ہے، اسم علم ہے، اس کے روٹ وغیرہ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ جو اکثر محققین کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، یہ اسم مشتق ہے، اس کا مادہ ہے، مادے سے یہ لفظ بنا ہے۔ لیکن مادہ کیا ہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ قاف را نون قرن، قرن کے معنی ہوتے ہیں کسی ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دینا۔ قرنت الشیء بالشیء، امام اشعری نے اس کا حوالہ دیا ہے، کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اسی حوالے سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قران السعدین، 2 خوش بختیوں کا جمع ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چیزوں کو جمع کر دیا جائے۔ میں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اپنی تحریروں میں۔ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ مولانا اصلاحی صاحب کی جب رفاقت ہوئی ہے تو یہ قران السعدین تھا کہ مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ایک فکر تھا قرآن کا، ایک حرکی تصور، حکومت الہیہ کے قیام کی جد و جہد، یہ تحریکی تصور، جذبہ جہاد ابوالکلام آزاد سے انہوں نے لیا اور اسے انہوں نے اپنی تصانیف کے اندر بیان کیا اور بخوبی بیان کیا، شرح و بسط سے بیان کیا، شد و مد سے بیان کیا۔ اور مولانا اصلاحی صاحب نے مولانا فراہی سے علم قرآن حاصل کیا، جس میں نظم قرآن، ربط آیات یہ اہم موضوع تھا۔ ظاہر بات ہے جب دونوں جمع ہو گئے تو قران السعدین، نور علی نور، اس میں وہ حرکی تصور بھی ہے اور اس میں وہ گہرائی بھی ہے۔ قرآن مجید کا جو فطری طرز استدلال ہے، قرآن مجید میں جو نظم کلام ہے، دونوں چیزیں شامل ہو گئی، قران السعدین ہو گئی۔ اسی طرح حج قران کہلاتا ہے۔ جو حضرات حج کر چکے ہیں انہیں تو معلوم ہے 3 طرح کا حج ہوتا ہے۔ افراد، ایک تو یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کر کے احرام باندھا جائے، اب چاہے وہاں 1 مہینے قیام ہو، احرام نہیں کھلے گا، عمرہ بھی آپ نہیں کر سکتے،
بلکہ وہی احرام چلے گا حج کے لیے. یہ حج افراد ہے, یہ سب سے مشکل حج ہے. ایک حج تمتع ہے. حج تمتع یہ ہے کہ آپ احرام باندھ کر گئے, عمرے کی نیت کی, عمرہ کیا, احرام کھول دیا, اب آرام سے مکے میں رہ رہے ہیں اپنے عام لباس میں, عام حالت میں. پھر جب 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ ہوگا, جب چلیں گے تو پھر احرام باندھ لیا, اور گویا کہ ہم نے یہاں پہ تمتع کیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرے سے بھی فائدہ اٹھا لیا. ایک حج قران ہے کہ اس میں دونوں چیزوں کو جمع بھی کیا, لیکن وہی احرام آگے چلتا ہے. اس میں تمتع میں تو احرام کھل جاتا ہے, لیکن یہ کہ حج قران جو ہے, آپ گئے, احرام باندھا ہوا ہے, آپ نے عمرہ بھی کر لیا, لیکن احرام نہیں کھلے گا. اب تو آپ پھر جب حج کریں گے اس کے بعد احرام کھلے گا. یہ قران. تو قران کے معنی ہے ایک شے کو دوسری شے سے جوڑ دینا. تمتع میں علیحدہ علیحدہ ہو گئے, لیکن یہ کہ یہاں پر وہ جڑ بھی گئے ہیں اور ایک جان بھی ہو گئے, اس لیے کہ احرام ایک ہی ہے. اسی کے حوالے سے کہتے ہیں قرینہ, قرائن, سرکمسٹانشل ایویڈنس. کسی ایک چیز سے دوسری چیز کے ساتھ ملا کر آپ کو نتیجہ نکالتے ہیں. ایک تو ہے عینی گواہی ہوتی ہے, چشمدید گواہ, ایک ہوتی ہے قرائن کی گواہی, سرکمسٹانشل ایویڈنس. تو یہ لفظ جو ہے, اب اس کو اگر ذہن میں رکھیں گے, اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ترتیب. گویا کہ قرآن مجید کے 2 پہلو ہیں. ایک جمع کر دینا. جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے, قرآن کا کوئی حصہ بھول نہ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جمع کر دینا ہمارے ذمہ ہے. لیکن صرف جمع کرنا نہیں, ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. پہلے کیا ہوگا, دوسرا کیا ہوگا, تیسرا کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پہلے کون سی صورت ہوگی, پھر کون سی صورت ہوگی. یہ قرآن سے یہاں مراد, اگرچہ عام جب ترجمہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا. پڑھوانے میں لازماً کوئی ترتیب ہوتی ہے. پڑھا تو آپ نہیں سکتے بغیر کسی ترتیب کے, کوئی نہ کوئی ترتیب ہوگی. تو در حقیقت یہاں پہ لفظ قرآن جو آیا ہے, اگر آپ اس قرآن کے مفہوم کو اور قرن کو اگر سمجھیں گے تو اس کے حوالے سے اس کے معنی ہے تدوین قرآن, ترتیب قرآن. دوسری رائے یہ ہے کہ یہ قرات کے مصدر ہے, قرات پڑھنا, اس سے ہم ترجمہ کرتے ہیں پڑھوا دینا. ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھوا دینا. قرات جس طرح رجحان, غفران یہ مصدر ہیں, اسی طرح یہ مصدر ہے, اور مصدر بمعنی مفعول آیا ہے. القرآن و پڑھائی جانے والی یا پڑھی جانے والی شے. ایک رائے یہ میرے نزدیک راجح جو ہے وہ پہلی رائے ہے, اور یہاں پہ اصل میں اسی کے حوالے سے جو اصل مضمون ہے, اے نبی ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو محفوظ کرنا بھی, جمع کر دینا, کہ اس کا کوئی حصہ گم نہ ہو جائے, ضائع نہ ہو جائے. مزید برآں اس میں ترتیب قائم کرنا بھی ہمارے ذمے ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی اور ترتیب مصحف اور ہے, اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا. تقریباً اجماع ہے کہ پہلی تو 5 آیتیں وہ تھی جو 30ویں پارے میں سورہ علق میں ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. تقریباً اجماع ہے کہ آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ہیں وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں قرآن میں, وہ سب سے آخر میں مصحف میں. تو ترتیب مصحف اور ہے اور ترتیب نزولی اور ہے, اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. لیکن سوال یہ کہ یہ ترتیب مصحف جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, یا یہ کہ کوئی اجتہادی فعل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یا یہ کہ حضور کے بعد مسلمانوں نے اس کو کر لیا ہے. تو اس میں قطعی بات جو اس آیت سے ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ, ہمارے ذمے ہے اس کو محفوظ رکھنا بھی اور اس میں ترتیب قائم کر دینا بھی. ان دونوں چیزوں کی طرف سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل مطمئن رہیں. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم اس کی ترتیب قائم کر دیں, یا جب ہم اس کو جوڑ دیں, یا جب ہم اسے پڑھوا دیں, اور پڑھوانے میں لازماً ترتیب شامل ہے, پھر اسی کی پیروی کیجیے گا, اسی جوڑ اسی ترتیب کی. اس سے معلوم ہوا کہ اصل حجت یہ ترتیب مصحف ہے, ترتیب نزولی نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, اس لیے کہ علمی اعتبار سے طبیعت جو ہے ادھر جاتی ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے قرآن میں پہلے کیا نازل ہوا, پھر کیا نازل ہوا, پھر کیا نازل ہوا, پھر کیا نازل ہوا, تو واقعتاً علمی اعتبار سے بڑی مفید بات ہے. ترتیب جو ہے, حکمت تنزیل ہمارے سامنے آ جائے,
کیا شے اللہ نے مقدم رکھی نزول کے وقت، کیا چیز اس کو مؤخر کی ہے، علمی اعتبار سے اس میں بہت ہی ایک مواد ہے ہمارے لیے رہنمائی کا۔ لیکن اصل میں یہ ترتیب نزولی جو ہے، وہ جو میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ ہے در حقیقت کہ جو خاص ماحول تھا اس کے اعتبار سے، جس اعتبار سے ایونٹس جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں وہ تحریک جو تھی، وہ جد و جہد اور جہاد کے جو مراحل تھے، دعوت، تنظیم، تربیت، تصادم، مسلح تصادم، یہ تمام مراحل جو آ رہے تھے، تو اس کے اعتبار سے قرآن نازل کیا گیا۔ یہ ہے تعویل خاص کا پہلو۔ لیکن چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، لہذا اس کے اعتبار سے یہ تدوین جو ہے، یہ ہے کہ جو مستقل ہے، یہ ہے دین میں حجت۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ترتیب نزولی جو ہے وہ اکثر و بیشتر تو پورے یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہو جاتا ہے وہ یہ کہ یہ مکی صورت، یہ مدنی صورت، ان میں بھی بعض صورتوں میں اختلاف ہے۔ کچھ آیات جو ہیں مکی ہیں لیکن مدنی صورت میں جمع ہیں، کچھ آیات جو ہیں اس طور سے، اور پھر اس میں آراء کا اختلاف بھی ہے۔ یہ کوئی حتمی شے نہیں، اگرچہ مکی مدنی کی تقسیم تقریباً متفق علیہ ہے، تقریباً کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی حتمی اور یقینی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے کہ مکی صورتیں جو ہیں وہ لگ بھگ جو ہے 70-80 کے قریب جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں، ان میں ترتیب کیا ہے؟ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں۔ لیکن اس کے لیے انسان ایک علمی پیاس کو بجھانے کے لیے، علمی پیاس کی تسکین کے لیے کوئی محنت کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل شے وہ نہیں ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے ایک ترتیب دے دیں، جب اس میں ایک جوڑ قائم کر دیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو اس کے اسی ترتیب اور اسی جوڑ کی پیروی کیجئے، اس لیے کہ دین میں اصل حجت وہی ہے۔ اور یہی پہلو وہ ہے کہ جس کو واقعہ یہ ہے کہ فراہی مکتب فکر نے اس دور میں خوب نمایاں کیا ہے۔ نظم کلام، قرآن مجید کی صورتوں کا باہمی ربط کیا ہے، مکی مدنی صورتوں کے گروپ کیسے بنے ہیں، اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں تعارف قرآن کے اپنے لیکچرز میں، اور مختلف مواقع پر بھی بات ہوتی ہے۔ اس پر اتنی توجہ پہلے نہیں ہو پائی تھی جتنی کہ اس دور میں ہوئی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ خود حضور کا فرمان یہ ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہو سکیں گے۔ اس میں سے تو معدن نکلتا آئے گا، اس معدن میں سے ہیرے جواہرات جو مسلسل نکلتے رہیں گے، نئے نئے پہلو آشکارا ہوتے رہیں گے، اجاگر ہوتے رہیں گے۔ جیسے جیسے انسان کا افق ذہنی وسیع ہوگا، جیسے جیسے انسان کی ذہنی سطح، اب یہ میں دو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ایک ہے افق ذہنی کی وسعت، ایک ہے ذہنی سطح کی بلندی۔ جیسے جیسے لیول آف کانشسنس جو ہے بڑھے گا، اور جیسے جیسے افق ذہن جو ہے وسیع تر ہوگا، قرآن مجید کے نئے نئے معانی نکلتے چلے آئیں گے۔ اس پہلو سے اگر اس دور میں آ کر اس پہ خصوصی توجہ ہوئی تو اس پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ متقدمین مفسرین جو ہیں ان سے یہ متاخرین جو ہیں یہ بازی لے گئے، کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ہی ذمے ہے اس کی وضاحت۔ یہ وضاحت سے مراد کیا ہے؟ بیان القرآن۔ قرآن مجید میں شروع میں صورتیں چھوٹی چھوٹی نازل ہوئیں جو میں بیان کر چکا ہوں، خاص طور پر مکی اور مدنی صورتوں کے جو اسالیب ہیں ان کے مابین جو فرق ہے، گہرائی زیادہ اور پارٹ چھوٹا، صورتیں بھی چھوٹی، آیتیں بھی چھوٹی چھوٹی، لیکن یہ کہ ان کے اندر معانی کے سمندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اب ان کی تبیین ہوئی ہے بعد میں، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، پہلے اجمال ہے پھر تفصیل ہوئی ہے۔ اس تفصیل کی تین شکلیں ہیں کہ جو آپ ذہن میں رکھیے۔ ایک تو قرآن نے خود اپنے آپ کو واضح کیا ہے، تبیین القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، اس کی متعدد مثالیں۔ سب سے پہلے جب احکام میراث نازل ہوئے، کلالہ کے بارے میں ایک بات مجمل رکھی گئی، اس پہ سوالات پیدا ہوئے، چنانچہ سورہ نساء کے آخر میں یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، یہ لوگ اے نبی آپ سے سوال کر رہے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی ہے کلالہ والی، تو کہیے کہ اللہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ گویا قرآن مجید ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی
کہ جو قرآن مجید ہی میں پہلی نازل شدہ آیات میں سے ایک مضمون کی وضاحت پر مشتمل ہے. اس کی اور مثالیں بھی موجود ہیں. تو تفسیر القرآن بالقرآن، تبیین القرآن بالقرآن، سب سے پہلے تو یہ ہے. نمبر دو یہ کہ تفسیر اور جو اصل مدلول ہے قرآن کا، جو مقصود ہے، جو اصل اس کا ہدف ہے، اس کو پھر حضور نے اپنی سنت سے واضح کیا. یہ سنت قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تقریری بھی ہے. اس میں وحی خفی بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو صرف وحی جلی ہی نہیں ملی ہے، وحی خفی بھی ملی ہے. تو وحی خفی یا حضور کا اپنا اجتہاد ہے، وہ اجتہاد اگر اللہ تعالیٰ نے برقرار رکھا تو گویا کہ یہ بھی قرآن مجید ہی کی توضیح پر مشتمل ہے. تو اس پہلو سے ثم ان علینا بیانہ، اگر اے نبی کہیں آپ کو اجمال محسوس ہو، کہیں آپ کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو جائے، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ بات پورے طور سے واضح نہیں ہوئی، تو بھی نہ گھبرائیے، اس لیے کہ ہمارے ذمے ہے، ہم اسے مناسب وقت پر کھول دیں گے. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، ٹھوس، بڑی پختہ، بہت کمپیکٹ اور بہت ہی پروفاؤنڈ آیات، اور اس کے بعد ان کی تفصیل کی گئی. کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. تو جہاں اجمال ہے ہم اس کی تفصیل کر دیں گے، جہاں کوئی ابہام ہے ہم اس کی تبیین کر دیں گے، جہاں کوئی اشکال ہے ہم اسے حل کر دیں گے. لہذا اس بارے میں بھی تشویش نہ ہو. تشویش یہ بھی نہ ہو کہ قرآن کا کوئی حصہ گم ہو جائے گا اور آپ بھول جائیں گے. سنقرئک فلا تنسیٰ. تشویش اس میں بھی نہ کیجئے کہ اس کی ترتیب کیسے قائم کروں، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ترتیب بھی ہم قائم کر دیں گے. چنانچہ اس ترتیب ہی کی ہمیں کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہر سال رمضان میں دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ، جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا. جیسے ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں رمضان سے پہلے، یہ در حقیقت گویا کہ ایک عکس ہے اسی دورے کا کہ جو حضرت جبرائیل اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے. اور آخری جو رمضان مبارک تھا آپ کی حیات طیبہ کا، اس میں پورے قرآن کا 2 مرتبہ دورہ کیا ہے حضرت جبرائیل نے حضور کے ساتھ. وہ ہے آخری فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب وہ ہم اس میں ترتیب اور تدوین قائم کر دیں تو بس اسی کی پیروی کیجیے گا. یہ حجت ہے دین میں. نمبر 3 ہے نبی اس تشویش کو بھی اپنے قریب نہ آنے دیجئے کہ اس میں کوئی بہت سے مسائل ابھی ایسے ہیں کہ جو واضح نہیں ہو پا رہے ہیں، ان کے مضمرات پورے طور پر کھلے نہیں ہیں، ان میں کہیں کوئی اجمال ہے، کہیں ابہام ہے، کہیں اشکال ہے، وہ بھی ہم واضح کر دیں گے، آپ فکر نہ کیجئے. تو 3 تشویشیں تھیں کہ جن کو رفع کیا گیا ان آیات میں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اب یہاں اس معاملے میں ایک اور پہلو کی طرف ہم آتے ہیں. قرآن مجید کی جمع و ترتیب و تدوین میں اشتباہ اگر کسی نے ڈالا ہے تو صرف اہل تشیع نے ڈالا ہے. ان کے ہاں ایک تو یہ کہ عام جو ان کے واعظین ہیں، جو ان کے ہاں ذاکرین کہلاتے ہیں، ان کی تقریروں میں، ان کے خطبوں میں، ان کی تحریروں میں، عام ان کے مبلغین کے ہاں تو بکثرت چیزیں مل جاتی ہیں کہ یہ آیت بھی قرآن میں تھی، یہ گم کر دی گئی، فلاں آیات تھی کہ جن کو نکال دیا گیا. اس سے قرآن مجید کی انٹیگریٹی اور اس کی محفوظیت جو ہے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس پر یقین جو ہے انسان کا مزمحل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ضمن میں جو اصل بات نوٹ کرنے کی میں چاہتا ہوں، ویسے تو میں تفصیل سے یہ مباحث جب ہمارا یہ درس سلسلے وار چل رہا تھا تو سورہ قیامہ پہ جب ہم پہنچے تھے تو میں تفصیل سے اس کو بیان کر چکا ہوں. ان میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو متقدمین ہیں محققین شیعہ، ان کے ہاں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے. وہ قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے قائل ہیں، سوائے ان کے ایک علامہ طبرسی ہیں شیعہ 6 صدی ہجری کے. انہوں نے ایسے ہی چلتے چلتے کسی بلخی کا قول نقل کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں ان میں قرآن سے مراد اور پڑھنے سے مراد لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس سے مراد اعمال نامہ ہے، اس سے مراد یہ قرآن ہے ہی نہیں. گویا کہ ان آیات ہی کو اس کانٹیکسٹ سے بالکل انہوں نے نکال دیا. لیکن وہ بھی کسی جزم کے ساتھ نہیں کہ کوئی پختہ رائے دے رہے، بلکہ ایک بلخی کا قول ہے
اور یہی ہوتا اصل میں وسوسہ اندازی کا طریقہ، ایہام اسے کہتے ہیں، ایک وہم پیدا کر دینا۔ جب وہم پیدا ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو یقین مزمحل ہو ہی جائے گا نا۔ لیکن اس کے علاوہ مولانا فراہی نے بھی اور پھر مولانا اصلاحی صاحب نے بہت سے جو ان کے بڑے محقق ہیں ان کی رائے نقل کی ہے، سید مرتضیٰ، شیخ الطائفہ محمد بن حسن طوسی، ابو علی تبری صاحب مجمع البیان، محمد بن علی بابویہ قمی وغیرہم، ان سب کی رائے یہ کہ نہیں، قرآن محفوظ ہے، من و عن ہے، جوں کا تو ہے، ویسا کا ویسا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی بیشی ہے۔ اس اعتبار سے نتیجہ دو نکال لیجئے۔ ایک تو یہ کہ شیعیت اور رافضیت کوئی ایک شے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایک فرق ہے، ایک عام بریلوی وائز ہوگا، ایک عام نعت خواں ہوگا، وہ جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، ان کے اہل علم جو ہے بریلوی مکتب فکر کے علماء، ان کے ہاں وہ بات نہیں ہوتی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ میں حقیقت و اقسام شرک کی اپنی بحث میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے ان کے ہاں بھی ہے کہ ایک اہل علم ہے، ایک اونچا طبقہ ہے ان کا، اگرچہ کتابوں میں موجود ہے مواد، لیکن یہ ہے کہ جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ حوالے دے دیتے ہیں کہ ہمارے تو یہ متقدمین ہے، یہ مانتے اور ہم مانتے۔ اور آج کل خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد خصوصاً جو وہاں کے علماء ہیں وہ بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں اس کو کہ ہم تو اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بھی مسئلہ یہ ہے، یہ جو آج کل ایک تحریک چلی ہوئی ہے کافر کافر شیعہ کافر، اس میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ ان کی کتابوں کے حوالے نکال کر لائیں گے تو صرف ایک حوالہ بھی کافی ہے کافر قرار دینے کے لیے کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، اس لیے کہ کم سے کم ان آیات پر تو پھر اس کا ایمان نہیں ہے نا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، ثابت ہو گئے، گویا کہ انہوں نے اس کو قرآن مجید سے خارج سمجھا۔ پھر اللہ کا ذمہ اگر تھا تو اس میں تحریف کیسے ہو گئی؟ یا پھر یہ آیات جو ہیں یہ بھی کہیں گھڑی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اگر تو کوئی شخص کہے اپنی زبان سے کہ قرآن محفوظ نہیں ہے، اس میں تحریف ہو گئی ہے، تو ذرا سا بھی اشتباہ نہیں ہوگا اور ذرا سی بھی اس کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ اس شخص کو آپ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں نہیں ہم تو مانتے ہیں، یہ فلاں شخص کی اپنی ذاتی رائے ہے، مصنف ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہوگا، ہم تو نہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی اس وقت جو ان کے اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور خاص طور پر ایرانی انقلاب کے بعد انہوں نے، بہرحال ہمیں ان کی اس بات کو ویلکم کہنا چاہیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قاضی کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ بیان پر ہوتا ہے۔ ایک قادیانی آج کہتا ہے اگر کھڑے ہو کر آپ کے سامنے کہ میں تو غلام احمد قادیانی کو کافر سمجھتا ہوں، دجال سمجھتا ہوں، اب آپ اور کیا کریں گے سوائے اس کے کہ آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہو گیا، یہ قادیانیت سے تائب ہو گیا۔ اب اگر اپنے دل میں وہ کچھ اور رکھتا ہے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو فیصلہ ہوگا قاضی کا وہ تو اس کے سٹیٹمنٹ پر ہوگا۔ اس اعتبار سے ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ بہرحال اگر کوئی اشتباہ ہوا ہے، دشمنوں نے بھی اشتباہ نہیں کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی مانا ہے کہ جتنا پیور ٹیکسٹ اس کتاب کا ہے، آسمان تلے اور زمین کے اوپر کوئی دوسری کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے جس کے ٹیکسٹ کی انٹیگریٹی پر اور اس کی محفوظیت کے اوپر یقین کیا جا سکے۔ کوئی کتاب، آسمانی کتاب کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی یہودی نہیں مانتا کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے من و عن موجود ہے، کوئی عیسائی نہیں کہتا کہ انجیل یہ وہی انجیل ہے جو حضرت مسیح نے دی تھی۔ وہ تو لوگوں نے مختلف نریشنز ہیں، یہ متی کی انجیل ہے، یہ یوحنا کی انجیل ہے، یہ مارک کی انجیل ہے، یہ فلاں کی انجیل ہے، مرقس کی انجیل ہے، یہ ہے۔ حضرت مسیح کی انجیل کہاں ہے؟ میں نے بارہا یہ قول سنایا ہے، ایک مسٹر وائٹ ہوتے تھے پادری منٹگمری میں، جبکہ میں ابھی زیر تعلیم تھا میڈیکل کالج میں، تو ایک سمر ویکیشن میں میں نے ان سے گفتگو کی کہ یہ آپ 4 انجیلیں کہتے ہیں، which one of them is Bible؟ کہنے لگا none of them is Bible، Bible is in them۔ بات بڑی پیاری تھی، لیکن ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن ہے، ما بین الضفتین، یہ قرآن ہے، اس میں بسم اللہ کے بے سے لے کر الناس کے سین تک کوئی غیر قرآن نہیں، اور کوئی قرآن اس سے باہر نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی آیت قرآن کی اس سے باہر ہو گئی ہے، پورا قرآن ہے، یہ جامع ہے، معنی ہے، بئی معنی
کہ قرآن مجید پورا کا پورا اس میں جمع ہے اور غیر قرآن کو اس میں شامل نہیں ہے، مانے ہے، روکنے والا ہے۔ کوئی غیر قرآن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس قرآن پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا باطل، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ بہرحال ایک تو یہ کہ جمع و تدوین قرآن کے ضمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے 3 مراحل ہیں۔ پہلے مرحلے میں یہ حضور کے سینہ مبارک میں اللہ نے جمع کیا اور مرتب کر دیا، اور حضور نے اپنی حیات طیبہ میں کے دوران بہت سے صحابہ کے سینوں میں اسے جمع کر دیا مرتب شکل کے ساتھ۔ اصل جمع و ترتیب قرآن تو ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران، اس میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پھر کتابی شکل میں اسے مرتب کیا گیا، خصوصاً جنگ یمامہ میں جب بہت سے صحابہ کے جو حافظ قرآن تھے ان کی شہادت ہو گئی تو تشویش ہوئی کہ یہ سینوں میں جمع شدہ قرآن کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ اسے مصحف کی شکل میں، کتاب کی شکل میں مرتب نہ کر لیا جائے۔ یہ دور صدیق اکبر میں ہو گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت کل 2.25 برس ہے، گویا کہ حضور کے انتقال کے مان بعد ہو گیا، کوئی فصل نہیں ہے اس میں، کوئی 100-200 برس کا یا 20-30 برس کا فصل نہیں ہے، یہ کتابی شکل میں مابین الدفتین بھی دور صدیقی کے اندر ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں ایک مرحلہ اور آیا، چونکہ مختلف لہجوں سے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی وہ لفظ آنے لگے۔ اب مالک ہے، مالک یوم الدین، اس کو 2 شکل میں لکھ سکتے ہیں، میم الف لام کاف مالک، اور ایک میم پر کھڑا زبر اور لام کاف۔ اب اس کے اوپر جو ہے 2 طریقے ہو گئے، یا جیسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں چاقو کو کاچو، کوئی شخص لکھنا بھی کاچو شروع کر دے، تو اس سے فرق واقع ہو رہا تھا قرآن مجید کی کتابت میں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس ایک رسم الخط پر جمع کر دیا گیا۔ 3 مراحل ہیں یہ، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ وہ قافیہ ملاتے ہیں لوگ، تو جمعوں کے خطبوں میں حضرت عثمان ابن عفان کے ساتھ جامع و آیات القرآن کے الفاظ آئے ہیں، نہایت گمراہ کن الفاظ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے زمانے میں آیات قرآنی جمع ہوئی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کتنا بڑا دھوکہ لگ جائے گا انسان کو۔ حضرت عثمان کا دور خلافت تو حضور کے انتقال کے 12 برس بعد شروع ہو رہا ہے، گویا کہ 12 برس تک ابھی آیات قرآنی جمع ہی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کس طریقے سے غیر شعوری طور پر جو ہے ایسی گمراہ کن باتیں ہمارے ہاں شامل ہو گئی ہیں۔ صرف وہ قافیہ ملانا، عثمان ابن عفان، چونکہ یہ نون آ رہا ہے تو جامع و آیات القرآن کا لفظ استعمال کر دیا۔ آیات قرآنی تو جمع ہو چکی ہے حضور کے دور میں سینہ مبارک کے اندر اور صحابہ کے سینوں کے اندر، آیات قرآنیہ جمع ہو چکی، ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، یہ تو مرحلہ طے ہو چکا۔ پھر کتابی شکل میں بھی آیات جمع ہو چکی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں تو صرف ایک رسم الخط پر جمع کیا گیا ہے، اس کو اب کہتے ہیں رسم عثمانی، مصحف عثمانی۔ یہاں مالک اگر اب میم الف لام کاف لکھ دیں گے مالک یوم الدین تو غلط ہو جائے گا، مالک لکھا جائے گا ایک ہی انداز میں، ملک بھی پڑھ سکتے ہیں اسے، اور اس لیے کہ قراتیں بھی 2 ہیں، مالک یوم الدین ملک یوم الدین۔ اگر آپ نے میم الف لام کاف لکھ دیا تو ایک ہی قرات رہ گئی، دوسری قرات ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس رسم الخط کے اندر جو قراتوں کا فرق ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب آخری بات جو ہے وہ خاصی مشکل ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس میں ربط کیا ہے۔ ربط دیکھیے، اب آگے چل کر آیت آ رہی ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کوئی نہیں، یہ پھر وہ میں بیان کر چکا ہوں، لا یا کلا یہ لوگوں کے خیالات کی نفی کر کے کوئی بات کہنے کے لیے، کلا نہیں، تمہارا شبہ کچھ اور نہیں ہے، تم جو انکار آخرت کا کر رہے ہو اس کا سبب وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو کہ کیسے ہوگا، بلکہ اصل سبب کیا ہے، کلا بل تحبون العاجلہ۔ اصل بات یہ ہے کہ تم اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہو، وتذرون الآخرہ، اور چھوڑ رہے ہو آخرت کو۔ یہ ہے حب عاجلہ۔ عاجلہ کہتے ہیں جلدی والی۔ اس حیات دنیاوی کے لیے ایک لفظ آتا دنیا، دنیا مؤنث ہے ادنا کا، ادنا کہتے ہیں قریب ترین شے،
دنیا اسی کا مؤنث ہے. قریب ترین تو یہی ہے، آخرت تو پیچھے آئے گی، اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، وہ تو بات کی شے ہے، وہ تو ادھار شے ہے، یہ نقد ہے. تو دنیا کیوں کہا گیا؟ یہ قریب ہے، ادنا کا مؤنث دنیا، اور عاجلہ آخرہ، آخرہ جو ہے وہ پیچھے والی زندگی، اور عاجلہ جو نقد ہے سامنے موجود ہے، جلدی والی ہے. اس کا نفع بھی فوری طور پر، نقصان بھی فوری طور پر، اس کی تکلیف بھی فوری ہے اور اس کی آسائشیں اور راحتیں بھی فوری ہیں. اس اعتبار سے یہ عاجلہ ہے. عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ بھی آ جائے گا، عاقبہ بھی آ جائے گا. عاقبہ عقب میں آنے والی، پیچھے آنے والی زندگی. تو دنیا اور آخرت، اور عاقبہ یا عقبہ اور عاجلہ، یہ چند الفاظ جو نوٹ کر لیجئے. تو اصل سبب تمہارا کیا ہے؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. اب دیکھیے لطیف ترین تعلق یہاں قائم ہوا ہے. یہی لفظ آیا ہے عجلت، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے نبی جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے لیے، اور اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے جلدی کے لیے. کس قدر لطیف بات ہے کہ یہ جو عجلت پسندی ہے یہ پسندیدہ شے نہیں ہے، خیر کے لیے بھی پسندیدہ نہیں ہے. سہج پکے سو میٹھا ہو، جلدی کا معاملہ نہ کیجئے. یہی عجلت پسندی یہ جب ایک گمبھیر مرض کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جب پیتھولوجیکل ڈائمنشنز اختیار کرتی تو حب عاجلہ بن جاتی ہے. حب عاجلہ یہ فساق و فجار کے لیے ہے، دنیا پرستی کے لیے لفظ ہے، لیکن عجلت پسندی یہ انسان کی سرشت کے اندر موجود ہے. یہ ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو. میں اب آپ کو آیات سنا رہا ہوں. عجلت پسندی سے کوئی محفوظ نہیں، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی ولی، کوئی داعی حق، کوئی محفوظ نہیں. چنانچہ آیات نوٹ کیجئے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37، خلق الانسان من عجل. انسان تو بنایا ہی گیا ہے جلدی پسند، جلدی سے سرشت اس کی ہے، جلد بازی اور جلدی عجلت پسندی جو ہے یہ اس کی سرشت میں شامل ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11، کان الانسان عجولا. انسان بڑا عجلت پسند واقع ہوا ہے. سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپلینیشن کال ہوئی، جو کوہ طور پر حاضری کا وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے. ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. اے موسیٰ تمہیں کیا چیز ہے جو جلدی لے آئی ہے، وقت معین سے پہلے لے آئی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں؟ عجلت الیک رب لترضی. پروردگار میں تو جلدی کر کے آیا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو میرا شوق دیکھ، میرا اشتیاق دیکھ. میں اپنے شوق کی بنا پر میں تو داد کا اور شاباش کا میں امیدوار تھا، کجا یہ کہ ایکسپلینیشن دینی پڑ رہی ہے. جواب دیا گیا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ. تمہاری اس عجلت پسندی کی وجہ سے ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا. اب آپ سمجھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام. جلیل القدر پیغمبر ہیں، عجلت کی ہے کسی برے کام کے لیے نہیں، اچھے کام کے لیے. اللہ کے حضور میں حاضری کا شوق ہے، اشتیاق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا بھی نتیجہ برا نکل آیا. اسی حوالے سے حضور سے کہا گیا اسی سورہ طٰہٰ میں، لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. اے نبی جلدی نہ کیجیے اس قرآن کے لیے، اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت میں معین ہے اسی کے مطابق اس کی وحی جو ہے مکمل ہو. ہمارے حکمت میں ہے، تدریج جو ہے وہ ہماری حکمت میں ہے، اسی کے مطابق ہم اس کی تکمیل کریں گے. آپ کا شوق اپنی جگہ. اسی طریقے سے 2 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اے نبی ان کفار کے بارے میں بھی جلدی نہ کیجئے. یہ نہ چاہیں آپ کہ جلدی سے ہم فیصلہ چکا دیں اور قصہ پاک کر دیں ان کا اور جھگڑا جو ہے چکا دیں. نہیں، لا تعجل علیہم، سورہ مریم. ان پر آپ جلدی نہ کیجئے. آپ یہ نہ چاہیں کہ ہم جلدی فیصلہ سنا دیں. اور سورہ احقاف کی آیت تو بڑی عظیم ہے، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ. اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے بڑے اولو العزم پیغمبر آپ سے پہلے صبر کرتے رہے ہیں. اور دیکھیے ان کے لیے جلدی نہ کیجئے، ان کے معاملے میں عجلت سے کام نہ لیجئے. یہ نوٹ کر لیجئے، عجلت پسندی فطرت کا لفظ استعمال میں نہیں کر رہا، سرشت میں ہے، انسان کی خلقت کے اندر شامل ہے. یہ اس کا جو عالم خلق والا پہلو ہے، مادی وجود، حیوانی وجود، اس کا جزو لازم ہے عجلت پسندی. لیکن یہی عجلت پسندی
جب جیسا کہ میں نے لفظ استعمال کیا پیتھولوجیکل ڈائمنشنز اختیار کرتی ہے، جب یہ کینسر بن کر سامنے آتی ہے تو یہ حب عاجلہ بن جاتی ہے۔ حب عاجلہ سے اہل ایمان کو سروکار نہیں ہے۔ کیا اس کا کیا امکان ہے کہ انبیاء میں یا اولو العزم پیغمبروں میں حب عاجلہ پیدا ہو جائے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ البتہ عجلت پسندی پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ بھی خیر کے لیے۔ یہ مضمون ابھی نامکمل ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ابھی ہم اس کی تکمیل کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔